بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں بہن اور بھائیوں کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اس عظمت والے دن اور بابرکت والے دن اور عید الاضحیٰ کے کرم سے اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ سب کی مشکلیں آسان فرمائے، اور جن لوگوں کی قربانیاں ہیں، اور میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے، قربانی کا جو گوشت ہے، اور اس گوشت کے اوپر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے یا شہیدوں کا، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے ناظرین۔ اور اس کی سب سے بڑی فضیلت ناظرین یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے قربانی کا گوشت 3 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ 3 دن کرنا ہے، آپ نے ناظرین 1 دن کر سکتے ہو، 2 دن کر سکتے ہو، 3 دن کر سکتے ہو، 3 دن کا ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس ناظرین۔ آپ نے قربانی کے گوشت کا ایک ٹکڑا لینا ہے، یا ایک بوٹی لینی ہے، یا ایک ٹکڑا لے لیں آپ۔ تو ناظرین، آپ نے اس ٹکڑے کے اوپر یا شہیدوں کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اول آخر درود پاک پڑھ لیں 3 مرتبہ تو اچھی بات ہے، اور آپ نے اس گوشت کے ٹکڑے کے اوپر آپ نے 313 مرتبہ یا شہیدوں پڑھنا ہے، اور آپ نے وہ ٹکڑا جو ہے گوشت کا آپ نے کھانا نہیں، وہ ٹکڑا ناظرین آپ لوگوں نے کسی بے زبان جانور کو ڈالنا ہے۔ اس عمل سے کیا کیا ہو سکتا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ناظرین۔ جو عورت بانجھ ہے، جو عورت بے اولاد ہے، اس کے گھر میں اولاد نہیں ہے، اگر جس کے پاس بیٹی ہے تو یہ اس عمل سے وہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، تو انشاءاللہ میں یقین سے کہتا ہوں اللہ پاک اس کو ضرور بیٹا عطا فرمائے گا۔ اور اگر جن کے پاس بیٹا ہے اور ان کے پاس بیٹی نہیں ہے تو اس عمل سے اللہ پاک اس کو ضرور بیٹی عطا کرے گا۔ تو ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اگر انسان اس عمل کو کر لے، کوئی انسان اگر آدمی جیسے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے چاہتا ہے کہ ان کی قسمت اور تقدیر اور مقدر بدل جائے، نصیب بدل جائے، تو آپ اس عمل کو کرو، تو انشاءاللہ اس عمل کو کر کے نیت کر کے اس گوشت کے ٹکڑے کے اوپر آپ نے 313 مرتبہ یا شہیدوں پڑھنا ہے، اور یہ جو گوشت ہے آپ نے کھانا نہیں، آپ نے کسی بے زبان جانور کو ڈالنا ہے، جیسے مچھلی ہو گئی، دریا میں تالاب میں ڈال دیں، اور یا پھر کسی چیل، کوے، کتے اور بلیوں وغیرہ کو بھی ڈال سکتے ہیں آپ لوگ۔ تو آپ نے ناظرین یہی نیت کر کے پڑھنا ہے آپ نے کہ میں یہ اس چیز کے لیے عمل کر رہا ہوں، تو ناظرین آپ کا یہ عمل 100% کامیاب ہوگا اور 100% کام کرے گا ناظرین۔ اور یہ ہزاروں دفعہ نہیں، لاکھوں دفعہ کا آزمایا ہوا میرا خود کا عمل ہے یہ ناظرین۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے اسی طرح، ٹھیک ہے نا۔ اور اس سب سے مزے کی بات میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں ناظرین، اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو گردے کا مسئلہ ہے یا کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے، تو اس گوشت کے ٹکڑے کی بدولت آپ اپنا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے گوشت کا ٹکڑا لینا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے یا عورت ہے تو اس کو گردے کا مسئلہ ہے، گوشت کا ٹکڑا لینا ہے ناظرین آپ نے، تو آپ نے اس گوشت کے ٹکڑے کے اوپر 313 مرتبہ یا شہیدوں پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود پاک ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ نے وہ گوشت کا ٹکڑا اسی نیت سے کرنا ہے کہ مجھے گردے کا مسئلہ ہے یا میں شوگر کا مریض ہوں۔ اگر آپ کو گردے کا مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے وہ گوشت کا ٹکڑا کسی بے زبان جانور کو ڈالنا ہے، تو وہ گوشت کا ٹکڑا گردے والا آپ کا جو گوشت ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اس عمل کی بدولت۔ اس میں اتنی طاقت اس عمل میں،
تو ناظرین اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے تو آپ اس عمل سے اپنی شوگر بھی ٹھیک کر سکتے ہو۔ ناظرین اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو کسی قسم کا، اگر آپ چاہتے ہو اللہ پاک سے کہ یا اللہ میرا مقدر بدل دے اور مجھے دولت مند، مجھے امیر کبیر کر دیں، تو ناظرین یہ بے زبان جانور ہیں، اگر آپ لوگوں نے ان کو ڈالا گوشت کا ایک ٹکڑا یا شہیدوں کو 313 مرتبہ پڑھ کر، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا تقدیر اور مقدر بدل دے گا اور اللہ پاک آپ کو امیر و کبیر کر دے گا۔ اس عمل میں اتنی طاقت ہے۔ ناظرین اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ یہ عمل بھی کر سکتے ہو، اور یہ عمل کر کے آپ نے یہ ٹکڑا گوشت کا، ایک ٹکڑا ہو، 2 ٹکڑے ہو، 3 ہو، یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا لیں، یہ ایک ٹکڑے کے اوپر آپ نے یہ سامنے رکھ کے آپ نے دم کر دینا ہے، اور آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے آپ نے کسی بے زبان جانور کو ڈال دیں۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو بد زبان ہے، آپ سے زبان چلاتی ہے یا آپ کا احترام نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا، نافرمان اولاد کو آپ اسی طرح کور کر سکتے ہو۔ ناظرین اس عمل میں بہت بڑی فضیلت ہے ناظرین، اور اگر آپ کوئی بھی نیت نہ کریں تو آپ نے صرف اور صرف یہ گوشت کے عید کا جو پہلا دن ہوتا ہے کر سکتے ہو، دوسرے دن بھی کر سکتے ہو، تیسرے دن کر سکتے ہو، وہ آپ کی مرضی ہے ناظرین۔ اگر آپ پہلے دن کرو گے تو بھی ہوگا آپ کا عمل، دوسرے دن بھی کر سکتے ہو، یہ عمل آپ 3 دن تک کر سکتے ہو، 3 دن کے بعد پھر نہیں۔ تو یہ سال میں ایک بار موقع آتا ہے، آپ اپنا یہ موقع مس نہ کریں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ اور ناظرین اور اس کے بعد آپ یہ بھی کر سکتے اس عمل سے، اگر آپ لوگ یہ گوشت کا ٹکڑا لے لیں، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر آپ نے 313 مرتبہ یا شہیدوں پڑھیں، پڑھنے کے بعد ناظرین آپ نے یہ کسی بے زبان کو ڈال دینا ہے، اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا ناظرین؟ اگر آپ کے اوپر کوئی ناگہانی آفت آنے والی ہوگی یا کوئی مشکلات آنے والی ہوگی، کوئی نظر بد یا کوئی جادو یا کوئی جنات کا مسئلہ ہونے والا ہوگا، تو وہ فوراً ٹل جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ آپ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ آپ کا اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوگا تو ناظرین پورا 1 سال تک آپ بچے رہو گے اس عمل سے۔ اور ناظرین سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ یہ عمل کرو گے، گوشت کا ٹکڑا ڈالو گے، تو آپ کو پتہ ہے اس سے کیا ہوگا ناظرین؟ اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا آپ لوگوں کا، اگر آپ یہ گوشت کے ٹکڑے ڈالو گے، کیونکہ یہ تو آپ نہیں جانتے کہ اللہ کی اور بھی مخلوق رہتی ہے، پھر وہ اسے کھائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ولی، کوئی اللہ کا درویش، کوئی بزرگ جنات ہو، وہ کھا لے اگر وہ گوشت، تو وہ تمام عمر بھر کے لیے آپ کا محافظ بن جائے گا اور آپ کی فرما برداری کرتا رہے گا، اور آپ کا اسی طرح سمجھ لو جیسے آپ کا گارڈ بن کے رہے گا، محافظ بن کے رہے گا، آپ کو تمام آنے والی مشکلات سے بچائے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رکھے گا۔ تو یہ بہت زبردست عمل ہے ناظرین۔ اگر آپ دنیا کا کوئی بھی عمل کرنا چاہتے ہو، اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے، صرف آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کسی قسم کا جادو ہے، کسی کے اوپر جنات کا مسئلہ ہے، تو آپ یہ کریں تو انشاءاللہ اسی عمل کی برکت سے فوراً آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ تو ناظرین اگر آپ کو کسی قسم کی سمجھ نہیں لگتی تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں ناظرین۔ تو ناظرین آج کا بتانے کا اتنا ہی تھا، تو انشاءاللہ ناظرین اگلی ویڈیو میں ملیں گے، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔